وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ٹرمپ کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ڈنر میٹنگ پر اکٹھا کرنا جو ہے یہ پاسبل ہو جائے گا، اور کیا پاکستان اور بھارت مل کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات شروع کریں گے؟ ایک طرف ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ سعودی عرب میں ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں. وہ کیا خواہش ہے ذرا دیکھیے. My fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accord. It will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us, and you'll be greatly honoring me. You'll do it in your own time, and that's what I want, and that's what you want, and that's the way it's going to be. تو ابراہم ایکارڈ کیا ہے جی، ذرا بتائیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہے. تو دیکھیں ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے. جی ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ اسرائیل کی ریکگنیشن چاہتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کل کو یہ بات پاکستان سے بھی کہیں گے، ڈیمانڈ کریں گے. تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ پہلے مسئلہ کشمیر حل کرو پھر ہم اس معاملے پہ سوچیں گے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیے جی، ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کا کارڈینل پوائنٹ مسئلہ کشمیر ہے، اور مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. یہ پینڈنگ ہے 1948 سے، ان کی جو قرارداد تھی جس کو بھارت اس وقت بھی بھارت ہی بھاگا ہوا گیا تھا. اور اس پہ آپ دیکھیے میر صاحب کہ پہلے بھارت نے کہا کہ جی یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. ہم نے 2 دہائی انتظار کیا، تا وقت ہے کہ انہوں نے 71 کا جو ڈبیکل ہوا ہمارے ساتھ، ایک ظاہر ہے ہم اب بھی اس کا افسوس کرتے ہیں، اس کی آڑ میں سملہ معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا جی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اور پھر 2019 میں وہ بائی لیٹرل سے بھی انہوں نے جو ہے اب اس پہ آ گئے کہ یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. تو یہ ان کے تواتر کے ساتھ وہ مسئلہ کشمیر. لیکن اب تو دیکھیں نا، اب تو تھرڈ پارٹی میڈیشن وہ قبول کر رہے ہیں نا. اب تو ٹرمپ کے کہنے پہ انہوں نے سیز فائر کیا ہے، مانے یا نہ مانے. تو حراج صاحب لیکن کل جو مودی صاحب کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی بات ہوگی تو پی او کے پہ ہوگی، پاکستانی جس کو وہ پی او کے کہتے ہیں، ہم آزاد کشمیر ہے ظاہر ہے، تو وہ اس پہ بات ہوگی. یہ رضا یاد حراج صاحب یہ بتائیں نا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بات ہوگی تو ٹیررزم پہ ہوگی، بات ہوگی تو پی او کے پہ ہوگی. تو ٹرمپ صاحب تو کچھ اور دنیا کو کہانی سنا رہے ہیں. میر صاحب مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے. مودی کو بات کرنی ہوگی ہمارے ساتھ تو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرے گا، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہم نہیں مانیں گے. اچھا، کشمیر کا ایشو ہمارا ایشو ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، دنیا کا آخری ملک ہوگا پاکستان جو اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا. ہمارے اوپر آج سے نہیں 40 ہمارے پہ بہت برے وقت آئے. ہماری پاکستان کی حکومت اور یہ بڑے کلیئر ہے، کوئی نہیں جھکے گا، کیونکہ کشمیر کے مسئلے کا فلسطین کے مسئلے سے بہت گہرا تعلق ہے. میر صاحب میری بات سنیں، جو کچھ فلسطین میں ہوا، دنیا کے کتنے ممالک نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی یا سینکشنز لگائیں. آج ہماری اگر معاشی دیکھیں نا، اب گیم تو معیشت کی آ گئی. جو امیر ہے وہ مار دے، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. تو لہٰذا پلیز بی ویری کلیئر، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی مسلح افواج، کشمیر ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ لے کر رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2، دنیا کا آخری ملک ہوگا پاکستان جو اسرائیل ریکگنائز کرے گا. آپ دیکھ لیجئے گا، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں رہوں یا نہ رہوں، زندگی میرے یہ الفاظ یہ ریکارڈڈ رہیں گے. پاکستان کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بہت بہت شکریہ رضا حیات حراج صاحب اور ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب. یہ جو بات رضا حیات حراج صاحب کہ پاکستان دنیا کا آخری ملک ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور ایک جو اس کی ایک تاریخی وجہ وہ یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں قرارداد منظور ہوئی تھی، وہ صرف ایک علیحدہ مملکت کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس میں ایک اور قرارداد تھی، اور وہ تھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہے، فادر آف دی نیشن ہے، جب اسرائیل کا قیام وجود میں آیا تھرو اے UN ریزولوشن، تو انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھ کے کہا تھا کہ ہم اس ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو تھوڑے دن پہلے پاکستان پہ جو ڈرون اٹیکس ہوئے، یہ سارے کے سارے جو ڈرون تھے یہ میڈ ان اسرائیل تھے. تو اسرائیل اور انڈیا کا پاکستان کے خلاف ایک اتحاد ہے. اسرائیل نے ماضی میں
کئی دفعہ پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. رضا حیات رائج صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں تو کلوزنگ کر رہا تھا. آخری بات, آپ کے خیال میں یہ انڈیا لڑا ہے, اس کی جرت نہیں تھی, یہ اسرائیل لڑا ہے انڈیا کے لباس میں؟ چلیں جی, بات ختم ہو گئی. ہمارے منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن نے آج ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا نہیں لڑ رہا تھا بلکہ انڈیا کے پردے میں اسرائیل پاکستان کے خلاف لڑ رہا تھا. بات کلیئر ہو گئی.